7 8 9 10 ذی الحجہ کسی بھی ایک دن جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی، خدا کی قسم اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ صورت ضرور پڑھ لو، غیبی مدد ملتی ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، تنگ دستی میں، پریشانی میں، فقیری میں، غریبی میں، لاچاری میں، بیماری میں، ہر طرح کی آزمائشوں میں اگر گرے ہوئے ہو، ہر طرح کی پریشانیوں میں اگر گرے ہوئے ہو، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لانا چاہتے ہو، اپنی ہر حاجت، ہر مراد کو منٹوں سیکنڈوں میں پورا کروا دینا چاہتے ہو، دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، گلی میں، محلے میں، جہاں بھی موجود ہو، ذی الحجہ کی 7 8 9 10 تاریخ کا یہ عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا، انشاءاللہ فوری طور پر گھر میں خیر و برکت آنا شروع ہو جائے گی، گھر میں چاروں طرف سے رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ اچانک یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر تم در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ کب تک میرے بھائیوں، میری بہنوں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ آج خدارا میرا بتلایا ہوا یہ چند سیکنڈ کا عمل آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا، انشاءاللہ فوری طور پر کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ انشاءاللہ فوری طور پر تمہارے گھر میں، تمہاری زندگی میں چاروں طرف سے رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ تمہارے گھر کا بچہ بچہ اس عمل کے پڑھتے ہی اگر کروڑ پتی نہ بن جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج اگر میری وہ بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب جو ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوری طور پر کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے کہ جس عمل کو پڑھتے ہی حالات بدل جائیں، جس عمل کو پڑھتے ہی گھر سے تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں کو، تمام پریشان حال بھائیوں کو دنیا کا ایسا سچا عمل بتاؤں گا، دولت کی بارش کا ایسا نایاب ترین عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف چند سیکنڈ کا وقت چاہیے ہوگا۔ چاہے 7 کو پڑھ لینا، ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو پڑھ لو، چاہے 8 کو پڑھ لو، چاہے 9 کو، چاہے 10 کو۔ یہ وہ دن ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک ان دنوں کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی بندہ اس صورت کو، یہ عمل کو اگر ایک بار پڑھ لے اور اللہ پاک سے دعا مانگ لے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رب کریم اس کی خالی جھولی کو رزق اور دولت سے فوری طور پر بھر کے اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اس کی ہر پریشانی کو، دکھ، درد، تکلیف، بیماری کو رب کریم، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کی زندگی سے، اس کے گھر سے دور کر دیتے ہیں۔ آج اگر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پوری دنیا میں رسوا ہو چکے ہو، آج اگر پوری دنیا میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اکیلے ہو چکے ہو، تنہا ہو چکے ہو، لوگوں نے برا وقت آتے ہی ساتھ چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے برے حالات میں منہ پھیر لیا ہے، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر رزق اور دولت کی بارش کا یہ سچا عمل پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ فوری طور پر تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، انشاءاللہ فوری طور پر تمہارے گھر میں چاروں طرف سے رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، تمہارے گھر کا بچہ بچہ اس عمل کے پڑھتے ہی دولت مند بن جائے گا۔ پیسوں کی پریشانی ہے، ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک پائی کے لیے اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو، کسی معجزے کے انتظار میں ہو، تو خدا را آج اور ابھی میرا بتلایا ہوا معجزاتی عمل، غیبی مدد کی بارش کا، ذی الحجہ کا وہ عمل کہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، لوگ پورا سال ذی الحجہ کا یہ عمل پڑھنے کے لیے ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، اور میں خود ذی الحجہ کی 7 8 9 10 تاریخ کا پورے سال انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ دن آئے اور میں اس عمل کو پڑھوں، کیونکہ یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، پورے سال کے نصیب بدل دیتا ہے، پوری زندگی کے نصیب بدل دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری فقیر بھی ذی الحجہ کے ان دنوں میں
7 8 9 10 دن کا، یعنی کہ ان 4 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی کوئی روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھکاری بھی اس عمل کو پڑھ لے تو اللہ پاک کے حکم سے اس کے حالات فوری طور پر بدل جائیں، اس کے گھر میں دولت اور رزق بنا موسم کے بارش کی طرح برستے ہوئے آ جائے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر کامیابی حاصل کر سکیں۔ آج آپ نے کوشش کریں، ذی الحجہ کی 7 تاریخ لگ چکی ہے یا لگنے والی ہوگی، چاہے 7 کو پڑھ لیں، چاہے 8 کو پڑھ لیں، چاہے 9 کو، چاہے 10 کو، ان جتنے بھی دنوں میں چاہیں، جتنے دن چاہیں پڑھیں، چاروں کے چاروں دن پڑھیں یا ایک دن بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا، چاروں دن میں ایک ہی طریقے سے عمل پڑھنا ہے، یا ایک دن پڑھیں یا چاروں دن پڑھیں، میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیے گا، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں تم کو دل کرے، جہاں پڑھنا چاہو، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا، اور آخر میں اللہ پاک سے جتنی تمہاری حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف، بیماریاں ہوں، اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگنا، دعائیں مانگتے مانگتے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو درود شریف پڑھ کے شروع کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، یا جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کیجئے گا۔ اور درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو فوراً آپ نے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اپنے انداز سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ اس عمل کے اندر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، صرف اور صرف 7 بار سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہوئے اس خاص عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلا وظیفہ اس عمل کا، یوں تو اس عمل کو، پورے عمل کو پڑھنے میں آدھی پونی یا 1 منٹ لگ جائے گی۔ عمل بتلانے میں، سمجھانے میں، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب ذی الحجہ کے ان دنوں کا 7 8 9 10 دن کا یہ عمل آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو پورا کا پورا عمل جو پڑھنے میں آپ کا وقت لگے گا وہ مشکل آدھی پونی منٹ کا یا 1 منٹ کا۔ یہ 1 منٹ کا عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، نصیب کے بند دروازوں کو ایک ہی دن میں کھول دے گا۔ یہ 1 منٹ کا عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہاری بڑی سے بڑی حاجت، مراد، پریشانی کو منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کر کے تمہاری زندگی میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا کہ تمہاری اپنی عقل بھی حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گیا۔ گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے گا۔ گھر میں چاروں طرف سے دولت چھما چھم بارش کی طرح برستے ہوئے برسنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے، یہ غیبی مدد کے خزانے لوٹنے والا دنیا کا آزمودہ ترین عمل ہے کہ جس کو صرف اور صرف ذی الحجہ کی ان تاریخوں میں پڑھا جاتا ہے۔ آج اگر کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے ان دنوں کو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا کہ بعد میں پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، اور یہ 7 8 9 10 تاریخ ذی الحجہ کی نکل گئی تو یہ دن پھر 1 سال سے پہلے نہیں آئیں گے۔ یہ موقع اس عمل کو پڑھنے کا پھر 1 سال سے پہلے نہ ملے گا۔ کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی مراد ہو جو سالوں سال سے دل میں لیے بیٹھے ہو، نہ وہ حاجت پوری ہوتی ہو، نہ وہ مراد پوری ہوتی ہو،
تنگ دستیاں پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہوں، روز بروز حالات بجائے بہتر ہونے کے اگر بگڑتے جا رہے ہوں، کوئی سہارا نہ ہو، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، ایک پریشانی جاتی ہو دوسری آ جاتی ہو، فوری طور پر اپنے گھر میں اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، اپنے حالات کو ایک ہی دن کے اندر اندر اگر تو بدلنا چاہتے ہو تو خدا کا واسطہ میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھ لینا ہے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر اس عمل کو پڑھو گے تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے درود پاک پڑھتے ہی درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور کوئی سا بھی پڑھ لیجیے گا جو آپ کو یاد ہو، ایک بار کم سے کم پڑھ لیں، اس سے زیادہ جتنی بار چاہیں پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً آپ نے اس عمل میں یا اللہ 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 پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا 7 مرتبہ تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں یا اللہ کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ نے اس عمل میں یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آٹھ مرتبہ جب یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اب اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد جو وظیفہ اب شامل کرنا ہے اس عمل میں، یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے، بڑا آزمودہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، مال و دولت کا خاص وظیفہ ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے والا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر ایک بار پڑھنی ہے، ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اسی وقت سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ بھی سورہ کوثر کو پڑھ لیں، 2 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوراً سے تیسری مرتبہ بھی آپ لوگ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیجئے گا، جب 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوراً سے اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ سورہ کوثر جیسے ہی آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لی تو فوری طور پر تمام ساتھی، تمام بہن بھائی، دوست احباب سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد اس عمل کا ایک چھوٹا سا آخری وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس پورے عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کیجیے گا، اور ایک بار بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے، جیسے کہ 7 ذی الحجہ کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پورا عمل جب تک کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہوئیے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ پورا کا پورا عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے نہیں پڑھنا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 7 بار پڑھ لیا، پھر فوراً 11 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے آخری وظیفہ جو آپ کو بتلانے لگا ہوں یہ بھی پڑھ لیجئے گا،
اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کی اجازت عام ہے، جو میرا بہن بھائی عمل کرنا چاہے پوری دنیا میں کر سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں شامل ہونا ہو تو اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ آخری وظیفہ اس عمل کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو اس عمل میں آپ کو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا ربی یا ربی، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا ربی 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 یا ربی۔ یہ وظیفہ آپ نے اس عمل میں یا ربی کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں بالکل اینڈ میں ذی الحجہ کے ان دنوں کے جو 7، 8، 9، 10 تاریخ کا عمل ہے، اس کا سب سے آخری وظیفہ ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اس عمل میں آخر میں پڑھنا ہے۔ چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں، 21 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے دعائیں مانگتے مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔